کیا۔ عمران خان سے منسوب ان کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور پر بطور وزیر اعلیٰ گورننس کا بہت دباؤ ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر جو ہمارے دیرینہ ساتھی اور کارکن ہیں، ان کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر منتخب کر دیا جائے اور تنظیمی امور ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا بھی یہی اصرار ہے کہ پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کی خواہش پر ہی ان سے پارٹی کی صوبائی صدارت واپس لی اور انہیں صوبے میں امن و امان اور گورننس کے معاملات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معمول سے کچھ ہٹ کر پیش رفت ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس اعلان سے ایک دن قبل قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے رکن جنید اکبر بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی میں قائد حصے بے اختلاف عمر ایوب اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شریف فراز نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے جنید اکبر کا نام تجویز کیا تھا۔ رکن قومی اسمبلی جنید اکبر، جو پارٹی میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق سخت موقف رکھتے ہیں، کو جب نئی ذمہ داریاں ملیں تو ساتھ ہی یہ چہمگوئیاں بھی شروع ہو گئیں کہ عمران خان پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو سخت پیغام دینے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف عمران خان نے مذاکراتی عمل ختم کرنے کا پیغام دیا اور پھر دوسری طرف علی امین گنڈا پور سے بھی پارٹی عہدہ واپس لے لیا۔ جنید اکبر نے بھی اپنے بیان میں یہ واضح کیا کہ وہ سب کا احتساب یقینی بنائیں گے۔ رواں ماہ کی 17 تاریخ کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی گئیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر جج نے سابق وزیراعظم کو 14 برس جبکہ بشریٰ بی بی کو 7 برس قید کی سزائیں سنائیں۔ اس فیصلے کے بعد چند دنوں میں ہی عمران خان کے رویے اور حکمت عملی میں دو بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں، جن میں سے ایک حکومت سے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان اور دوسرا پارٹی کے اندر تنظیمی عہدوں میں رد و بدل شامل ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو جب 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں سنائی گئیں تو پھر اس کے بعد بظاہر عمران خان نے مفاہمت اور مذاکرات کے راستے پر چلنے کے بجائے جارحانہ سیاسی حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک پیغام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججوں پر مشتمل کمیشن کے علاوہ کچھ قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمران خان نے جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ کے طور پر چنا تو انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ کمیٹی کے اجلاس میں 60 برس کا توشہ خانہ کا ریکارڈ نکلوائیں گے اور یہ سامنے لائیں گے کہ کون کون ان تحائف سے مستفید ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے اداروں کو پیغام دیا کہ ہماری مفاہمت کو کمزوری نہ سمجھیں اور نہ ہم ڈرنے والے ہیں اور دبنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ دوسری جانب حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ ان کو سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کے علاوہ کوئی آپشن قابل قبول نہیں۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنے بیان میں مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پر الزام عائد کیا کہ حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ اس دوگلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ اپنی نئی حکمت عملی کے تحت عمران خان نے پہلے حکومت سے جاری مذاکرات کے عمل کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل سے ہی پارٹی میں کی جانے والی کچھ تنظیمی عہدوں کی تبدیلی اور کچھ نئی ذمہ داریوں سے متعلق بھی اعلانات سامنے آئے۔ تو کیا علی امین گنڈا پور سے تنظیمی عہدہ واپس لینے کا مطلب ان پر اب عمران خان کے اعتماد میں کمی کو ظاہر کرتا ہے؟ پشاور میں مقیم صحافی فرزانہ علی نے بی بی سی کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف کچھ عرصے سے کھچڑی پک رہی تھی اور اس کی پہلے سے کچھ ارکان کو خبر تھی۔ ان کے مطابق اس سے قبل تو جنید اکبر، عاطف خان اور ان کے قریبی سمجھے جانے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملنے تک نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کے گلے شکوے تھے اور انہیں علی امین نے سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، مگر جب علی امین کے خلاف شکایات کے انبار عمران خان تک پہنچے تو پھر انہوں نے از سر نو تنظیم سازی کا فیصلہ کیا۔
وہ کہتی ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی تنظیم میں باقی علاقوں اور صوبوں میں بھی تبدیلی لائی جائے گی، مگر اس میں سے اہم پہلو صوبائی کابینہ میں لائی جانے والی تبدیلی ہوگی۔ فرزانہ علی کے مطابق علی امین کسی نہ کسی طور پر عمران خان کو جیل سے باہر لانا چاہتے تھے، مگر ان سے چند غلطیاں ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ علی امین دونوں عہدوں میں توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ ان کے مطابق علی امین کی کابینہ 33 ارکان تک پہنچ چکی تھی، مگر اس کے باوجود متعدد اراکین کابینہ میں جگہ نہ ملنے پر ان سے ناراض تھے۔ ان کے مطابق سب سے بڑھ کر جو معاملہ خراب ہوا وہ یہ تھا کہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا جو لیبل لگ گیا تھا اور اس نے بہت سی چیزوں کو خراب کر دیا۔ اسلام آباد میں سینئر صحافی عمران مختار، جو تقریباً گزشتہ 2 دہائیوں سے تحریک انصاف کی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، نے بی بی سی کو بتایا کہ عمران خان کی طرف سے تنظیم نو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہیں، بلکہ یہ سب عمران خان کی ایک نئی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی میں اس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت بھی تھی۔ عمران مختار کے مطابق اس سے قبل پی ٹی آئی کے آئین میں بھی یہ درج تھا اور یہ روایت بھی بن چکی تھی کہ کوئی تنظیمی عہدے کے ساتھ عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتا۔ ان کے مطابق عمران خان نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب اور دیگر حصوں میں بھی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا ہے۔ عمران مختار کے مطابق پنجاب میں حماد اظہر کافی عرصے سے منظر عام سے غائب تھے، اب ان کی جگہ عالیہ حمزہ کو پنجاب میں تنظیمی معاملات دیکھنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ عمران مختار کے مطابق عمران خان جنید اکبر اور عالیہ حمزہ جیسے کارکنان کو اس وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف سخت موقف رہا ہے اور انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان اپنی حکمت عملی میں کوئی وقفہ نہیں آنے دیتے۔ جب مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہوا تو ساتھ ہی عمران خان نے پارٹی کو مزید نئی سرگرمی دے دی۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب ہر دو فریق ایک دوسرے کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جمعے کو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات سے متعلق پیش رفت کو فوٹو سیشن سے آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بانی عمران خان کی ہدایت کے مطابق اب کسی اور مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے خلاف لمبی چارج شیٹ ہے، اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کہا اور 2 مطالبات رکھے تھے۔ حکومت سے تحریری مطالبات مانگے، ہم نے وہ بھی دے دیے۔ دن گزر گیا، حکومت نے کل کے دن کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اجلاس بلائیں اور خود ہی چائے پی لیں، مگر ان اعلانات کے بعد پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل کا حصہ رہنے سے متعلق مشروط رضامندی بھی ظاہر کی۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 3 ججز پر مشتمل کمیشن بننے کی صورت میں مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے بھی عمران خان کا یہ موقف دہرایا کہ حکومت 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی ہے، اس وجہ سے مذاکرات کے عمل سے باہر نکلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تاہم صحافیوں کے سوالات کے جواب میں سلمان اکرم راجہ نے بھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ حکومت کی طرف سے اس مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ بات کہیں بھی نہیں ہوئی تھی کہ اگر 28 جنوری سے قبل کمیشن نہ بنا تو پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طے پایا کہ 7 ورکنگ دنوں کے اندر حکومتی کمیٹی اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف دے گی۔ یہ ورکنگ دن 28 جنوری کو پورے ہوتے ہیں اور ہم تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان کی طرف سے مذاکرات کے عمل کو ختم کرنے کا اعلان کمیٹی کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، مگر ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم باہر کے حالات کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں لیں گے۔ ان کے مطابق جو کمیٹی نے آخری اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا تھا، اس کے مطابق 28 جنوری کو مذاکرات کا دور ہونا باقی ہے اور ابھی تک حکومت اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹی اور 28 جنوری سے قبل کسی بھی قسم کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان کے وکلاء میں سے ایک فیصل فرید نے بی بی سی کو بتایا کہ جب تحریک انصاف نے آخری اجلاس میں تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کیے تو اس پر حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کر کے یہ جواب دے دیا کہ زیر سماعت مقدمات پر کمیشن نہیں بنائے جا سکتے۔ وکیل فیصل فرید کے مطابق ایک طرف حکومتی رہنما اور وزراء اس مذاکراتی عمل کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطالبات پر غور کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت یہ کبھی نہیں چاہتی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی سچائی سامنے آئے۔ فیصل فرید کے مطابق اس مذاکرات کے عمل کے دوران حکومت پارٹی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات تک کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے اور دعوے سنجیدگی کے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق مذاکراتی عمل کے دوران مذاکراتی کمیٹیوں کے ایک اہم رکن حامد رضا کے مدرسے پر چھاپہ مارا گیا اور انہیں حبس بے جا میں رکھا گیا۔
عرفان صدیقی کے مطابق جب ان کے لیڈر کی طرف سے ایک اعلان ہو گیا ہے تو پھر یہ بھی مجبور ہیں کہ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر ایسا ہی اعلان کریں۔ صحافی عمران مختار کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ ان کے مطابق عمران خان سے ملاقات کے بعد جو بیان پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے دیا جائے گا وہ اہم ہوگا۔ ان کے مطابق 28 جنوری کو حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا ایک اور دور ہونے کا امکان موجود ہے۔ فرزانہ علی کے مطابق بظاہر مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار نظر آ رہا ہے، مگر پس پردہ تو مذاکرات ابھی چل رہے ہیں اور اس کی تصدیق خود پی ٹی آئی کے رہنما بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب نامور صحافی انصار عباسی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں، تحریک انصاف کی اکثریت کو بڑی توقع ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ عمران خان کی مدد کو آئیں گے اور انہیں نہ صرف جیل سے آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ ان کے لیے حکومت میں آنے کی راہ بھی ہموار کریں گے۔ کئی لوگ تو اس انتظار میں تھے کہ ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے یہی کام کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماضی قریب میں آرمی چیف کے ساتھ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات بھی اسٹیبلشمنٹ کے اس ممکنہ خدشہ کا نتیجہ ہو سکتی ہے کہ صدر ٹرمپ کوئی بیان جاری کر سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے کسی وقت بھی کوئی ٹویٹ آ سکتا ہے کہ میرے دوست کو رہا کریں۔ حقیقت میں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ صدر ٹرمپ کیا کریں گے۔ اگر وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو کیا وہ اس حد تک بھی جائیں گے کہ پاکستان پر دباؤ کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں، جیسا کہ آئی ایم ایف پر پریشر ڈال کر پاکستان کے جاری پروگرام کو خطرے میں ڈال دیں؟ کیا پاکستان کے سعودی عرب جیسے دوست برادر ممالک سے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو سعودی قیادت کیا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ؟ تحریک انصاف کے بیرون ملک بااثر افراد یقیناً اس کوشش میں ہیں کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ عمران خان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ حکومت کی طرف سے بھی اس معاملے پر سوچ بچار کے ساتھ کچھ عملی اقدام بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اتنا اہم بنایا جائے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ یا دباؤ سامنے آنے ہی نہ دیا جائے، یا اگر ایسا کوئی دباؤ آ ہی جاتا ہے تو پھر اس سے کس طرح نپٹا جائے۔ ماضی کی مثالوں کے بھی حوالے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ کے دباؤ کو رد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا دباؤ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں کسی قسم کی ڈیل ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، اور ایسی ڈیل کی صورت میں کون سا ملک عمران خان کی گارنٹی دے گا؟ چونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ صدر ٹرمپ کیا کریں گے، کچھ کریں گے بھی کہ نہیں، چنانچہ ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے۔ ایک طرف اگر امید ہے تو دوسری طرف ایک انجانا سا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے، اور شاید اسی اندیشے کی بنا پر وزیر داخلہ محسن نقوی کے امریکہ کے دورے کو بہت اہم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور وہاں ان کی ملاقاتوں کو یہاں میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر کیا ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا۔ تحریک انصاف والوں کو امید ہے کہ اگر ٹرمپ کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں بھی آتا تو ان سے آنے والے دنوں میں اس معاملے پر میڈیا کی طرف سے ضرور سوال ہوگا، جس کے جواب میں وہ عمران خان کو اپنا دوست گردانتے ہوئے ان کو جیل سے رہا کرانے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ جب سے صدر ٹرمپ کی الیکشن میں کامیابی ہوئی اس وقت سے پاکستان کی میڈیا کا بھی سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال بھی یہی ہے کہ کیا ٹرمپ عمران خان کو رہائی دلوانے کے لیے کوئی بیان دیں گے یا پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالیں گے؟ گویا پاکستان کی سیاست کے متعلق فیصلے کے لیے سب کی نظریں امریکہ اور صدر ٹرمپ پر مرکوز ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جو بحیثیت قوم چاہے کوئی امید لگائے بیٹھا ہے یا کوئی کسی اندیشے میں مبتلا ہے، دونوں صورتوں میں قابل افسوس بات ہے۔ جبکہ نامور کالم نگار حامد میر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، کیا فیک نیوز ایک بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے؟ جی ہاں، فیک نیوز ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پولیو ویکسین کے بارے میں پاکستان کے بہت سے لوگ ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ ویکسین مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ایک مغربی سازش ہے، اور جن بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جاتے ہیں وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان میں ابھی تک پولیو جیسی خطرناک بیماری کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اور آج بھی کچھ علاقوں میں پولیو ورکرز پر حملے کیے جاتے ہیں۔ کیا پولیو ویکسین کے بارے میں فیک نیوز پھیلانے کا ذمہ دار کوئی اخبار یا ٹی وی چینل ہے؟ بالکل نہیں۔ پولیو کے خلاف مہم کو زیادہ نقصان ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کے بعد پہنچا، جب پتہ چلا کہ ایک امریکی خفیہ ادارے نے مارچ 2011 میں ایبٹ آباد کی بلال کالونی میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے ڈی این اے نمونے حاصل کرنے کے لیے ہیپاٹائٹس بی کی ذیلی ویکسین مہم چلائی۔
ذیلی ویکسین مہم چلانے کے الزام میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 2012 میں 33 سال قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن الزام یہ لگایا گیا کہ شکیل آفریدی کا ایک عسکریت پسند منگل باغ کے ساتھ تعلق تھا۔ جب شکیل آفریدی نے اس الزام کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا تو پھر 2013 میں اس پر قتل کا مقدمہ قائم کیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ 8 سال پہلے اس کے غلط علاج کے باعث اس کا ایک مریض جان بحق ہو گیا تھا۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ پہلے ایک امریکی خفیہ ادارہ نے ایبٹ آباد میں ویکسین مہم کے نام پر فیک نیوز پھیلائی۔ بعد ازاں ریاست پاکستان نے شکیل آفریدی کو جیل میں رکھنے کے لیے فیک نیوز کا استعمال کیا۔ دو ریاستوں کی طرف سے پھیلائی گئی فیک نیوز کا نشانہ پولیو کے خلاف مہم بنی اور بدقسمتی سے آج بھی پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ایک چیلنج ہے۔ حال ہی میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے پی کیٹ ترمیمی ایکٹ 2025 منظور کیا ہے، جس کا مقصد فیک نیوز کا خاتمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت وفاقی حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی قائم کرے گی اور یہ اتھارٹی فیک نیوز کا سد باب کرے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتھارٹی ویسے ہی کام کرے گی جیسے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کام کرتی ہے۔ کہنے کو تو پیمرا ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن خود پیمرا والے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں کہاں کہاں سے احکامات ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب فیک نیوز واقعی ایک خطرہ ہے تو پھر اس خطرے کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ریاستی ادارے خود فیک نیوز پھیلانا بند کر دیں۔ 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت فیک نیوز کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن چند مہینوں کے اندر اندر کچھ خفیہ اداروں نے ایف آئی اے کے ذریعے پیکا ایکٹ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر تحریک انصاف کی حکومت نے بھی یہی کچھ کیا اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ ابھی کل ہی مجھے عمران خان کابینہ کے 2 ارکان نے بتایا کہ 2022 میں اس وقت کے وزیر قانون فروغ نسیم پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل لے کر کابینہ میں آئے تو کئی وزیروں نے اس کی مخالفت کی۔ اس وقت تو اس بل کی منظوری کا فیصلہ ملتوی ہو گیا، لیکن چند دن بعد اس بل کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور فیض تھے۔ اب جنرل فیض گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن جنرل فیض کی سوچ کو مسلم لیگ نون کی حکومت ایک نئے ولولے کے ساتھ پروان چڑھا رہی ہے۔ نئے قانون کا مقصد سوشل میڈیا پر کچھ حکومتی شخصیات اور ایک ریاستی ادارے پر تنقید کو روکنا ہے۔ آئین کی دفعہ 25 کے تحت تمام پاکستانی شہری برابر ہے، لیکن ہماری پارلیمنٹ کی قانون سازی کا مقصد صرف حکمران اشرافیہ کا تحفظ کیوں ہے؟ کچھ ریاستی اداروں کے پروردہ نام نہاد سیاستدان یا سائبر کمانڈوز میرے خلاف فیک نیوز پھیلائیں تو انہی قوانین کے تحت مجھے تحفظ کیوں نہیں ملتا؟ میں نے اپنی مثال اس لیے دی کہ عمران خان کے دور حکومت اور شہباز شریف کے موجودہ دور حکومت میں جب بھی میں نے فیک نیوز کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ کیا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور عدلیہ آزاد نہیں، لہٰذا میڈیا آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہی قوانین موجود ہیں، اب مزید قوانین بنائے جا رہے ہیں جو آئین سے بھی متصادم ہیں اور عالمی قوانین سے بھی متصادم ہیں، اور اس کا خمیازہ پوری ریاست کو بھگتنا پڑے گا۔ اب پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن پر سوال اٹھانا فیک نیوز کہلائے گا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور کچھ اداروں سے وابستہ اہم شخصیات پر تنقید فیک نیوز کہلائے گی، اور فیک نیوز کے خلاف کارروائی کے نام پر حکومت کے ناقدین کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ڈنڈے اور بندوق کے ذریعے احترام حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ فیک نیوز کے نام پر بنایا جانے والا نیا قانون اس ریاست کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، جہاں یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا۔